بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کی دعا، جز 25 پارہ 25 اور سورہ ہے الزخرف اور آیت نمبر ہے 13 اور 14، 13 اور 14۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، الذی، وہ جو، سخرا، جس نے مسخر کیا، لنا، ہمارے لیے، ھذا، اس کو، و، اور، ما، نہ، کننا، تھے ہم، لہو، اس کے لیے، مقرنین، قابو میں لانے والے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اِلی، طرف اس کے، ربنا، اپنے رب کی طرف، لمنقلبون، البتہ پلٹنے والے ہیں، لوٹ کر واپس جانے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر سے جب نکلیں تو ہم نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم باہر نکلے، اور جب ہم چلنا شروع ہوئے یا گاڑی میں بیٹھنا شروع ہوئے، گاڑی ہے یا بائی سائیکل ہے یا پیدل چل رہے ہیں، کسی طرح بھی آپ گھر سے باہر نکل گئے تو آپ سفر میں ہیں، اور چاہے آپ 5 منٹ قریب کہیں جا رہے ہیں، چاہے آپ 10 منٹ جا رہے ہیں، چاہے آپ 10 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ کہیں انٹرنیشنل فلائٹ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ایک گلی سے دوسری گلی میں کسی محلے والے کے پڑوس میں جا رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ دعائیں ضرور پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے سفر شروع کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں سفر میں آتی ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جب وہ پڑھ لیا، اللہ کے پہ توکل کر لیا، اللہ سے دعا مانگ لی، تو پھر دوسری دعا آپ یہ پڑھیں گے کہ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ رب جس نے مسخر کیا میرے لیے۔ اب مسخر کیا تو میں آتا ہے، مسخر کرنے میں آتا ہے کہ قابو میں دیا، جس نے آپ کے لیے، آپ کو قابو میں دیا۔ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو گاڑی کا کنٹرول آپ کے قابو میں ہے، آپ کے کنٹرول جو ڈرائیور چلا رہا ہے اس کے کنٹرول میں دیا۔ اگر جہاز پہ ہیں تو جہاز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے پائلٹ کے ہاتھ میں دیا۔ اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کی ٹانگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ وہ چل کر جا رہی ہیں۔ مطلب کسی چیز پہ بھی، آپ سائیکل پہ سوار ہیں تو جب بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ کو کنٹرول دیا کہ آپ سائیکل کے بریک لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کسی رکشے میں، کسی چیز میں بھی ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی سواری ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو کنٹرول میں دیا، کس چیز کو، کہ جس چیز پہ آپ سفر کر رہے ہیں، جس چیز کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو جب آپ نے یہ اللہ سے کہہ دیا تو پھر مطلب آپ جب دیکھیں، اس کی ایک مثال میں اس سفر کے علاوہ میں یہ بھی دوں کہ جب بچے جھولے پہ بیٹھتے ہیں، کتنے خطرناک جھولے ہوتے ہیں، اس پہ بھی بیٹھنے سے پہلے اگر دعا مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف سے اس سے بچا لے گا انشاءاللہ، اس دعا کے مانگنے سے۔ پھر ہے کہ وہ سب چیزیں اللہ نے آپ کے کنٹرول میں دی۔ اب دیکھیں کہ جب جہاز میں، اگر آپ جہاز پہ سواری کریں تو دیکھیں کہ جہاز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا ہل رہا ہوتا ہے اور بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بہت خوف آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، لیکن اس وقت ڈریں، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کیونکہ جب انسان پہ، مسلمان پہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ فوراً اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں کہ سبحان الذی سخر لنا، کہ اللہ اس سواری کو کنٹرول جو ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ پائلٹ کے ہاتھ میں دے دے، یا اللہ خیر کر، یا اللہ تو پاک ہے، یا رب اور ہم گواہی دے رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے گواہی دی کہ یا اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی حمد و ثنا ہم کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے کنٹرول میں دے دیجئے، اس کو جو انسان چلا رہا ہے اس کے کنٹرول میں دے دیجئے،
اسی طرح یہ گاڑی کا ہو گیا، یہ سفر کا چیزوں کا ہو گیا. اسی طرح اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ کے بڑے بچے ہیں یا آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے شوہر ہے یا شوہر کے ساتھ بیوی ہے، تو اس سب کا بھی تصور میں لائیں کہ سب کے سب ایسے ایک دوسرے کو خیر دینے والے ہوں، ایک دوسرے کو خیر پہنچانے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ دیں، کوئی پریشانی نہ دیں. تو اس کے لیے بھی یہ دعا استعمال ہو سکتی ہے کہ آپ جب نکل رہے ہیں تو یہ سواری کے لیے بھی ہو گیا اور یہ تمام انسانوں کے لیے بھی، کہ کوئی انسان بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کنٹرول میں دے دیجئے رب العالمین. کنٹرول مینز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں، ایسا کنٹرول نہیں ہوتا. کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا معاملہ ہو جائے، خیر کا معاملہ ہو جائے، رحمتوں کا معاملہ ہو جائے، برکتوں کا معاملہ ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے ٹوٹل 4 لفظ ہیں. سبحان الذی سخر لنا، 4 لفظ ہیں، لیکن آپ نے کتنا کچھ مانگ لیا. اور کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، جبکہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے اگر نہ پڑھیں تو ہم کتنا اپنا نقصان کرتے ہیں. پھر ہے وما کنہ لہو، اور نہ تھے ہم اس کے لیے مقرنین، قابو میں لانے والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے لیے اس کو مسخر نہیں کریں گے، ہمارے کنٹرول میں نہیں دیں گے، تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ہماری کوئی کوالٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں گے یا ہم اپنے قابو میں لے آئیں گے. ہم کوئی ایسا نہ کہ فلاں پائلٹ بہت اچھا ہے، فلاں ڈرائیور بہت اچھا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا ہو، لیکن یہ دعا جب تک نہیں مانگیں گے، جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کوئی اچھا پائلٹ، کوئی اچھا ڈرائیور، کوئی اچھی ٹانگیں آپ کی کتنی آپ ایکسرسائز کرتے ہوں، کتنا آپ دوڑتے ہوں، آپ کی ٹانگیں آپ کا کام آپ کا ساتھ نہیں دیں گی. آپ دیکھیں اس طرح جب حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو طواف کرنا ہوتا ہے، آپ کو صحیح کرنی ہوتی ہے، آپ کو اتنا پیدل چلنا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں خیر کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ رب العالمین وہاں پہ خیر کر دیتا ہے. اور پھر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ ہی کی طرف ہم پلٹ کر آنے والے ہیں. ہم واپس یہ سب کچھ سارے جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں، یا اللہ یہ ہمارے لیے آپ نے بنائی ہیں، یہ ان کو سب کو ہمارے لیے مسخر کر دیجئے، ہر چیز کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ دعا اس طریقے سے مانگنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم پھر جب نکلتے ہیں گھر سے باہر تو پھر کتنی پریشانی، سفر میں کتنی مشکلیں ہم اٹھاتے ہیں. بعض اوقات بچے نہیں ملتے، بچے گم جاتے ہیں، شادیوں میں چیزیں زیور گم جاتا ہے، جولری گم جاتی ہے، کتنے نقصانات. ہم اگر سوچیں، بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں تو دعا نہ مانگنے سے، دعا کو ہم اس طریقے سے نہ مانگتے ہیں، سمجھ کے سوچ کے نہیں مانگتے، اس کی وجہ سے ہم کتنے نقصانات اٹھاتے ہیں، کتنے نقصانات. لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اب اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم دعائیں پڑھ کر نکلتے ہیں، اور جب ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، فرشتے ہمارا خیال رکھتے ہیں، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے گھر بار کا. پھر جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ جب میں پیچھے آؤں گھر تو وہ اسی طرح مجھے گھر ملے، خیر کے ساتھ ملے، عافیت کے ساتھ ملے، کوئی چوری نہ ہو، کوئی ڈاکہ نہ ڈلے، کوئی چیز. تو آپ اپنے گھر کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے سفر کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین. یہ اس کے لیے بہت پیاری ایک دعا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے اس میں کروں گی. بہت غور و فکر کر کے اور بہت دل سے مانگیں، تڑپ کے مانگیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، لیکن نہ مانگنے کا نقصان بہت بڑا ہے، اور مانگنے سے بہت چیزوں کی خیر آ جاتی ہے، خیرن کثیرہ، بہت زیادہ خیر مل جاتی ہے، بہت زیادہ عافیت مل جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، یا اللہ سبحانہ کا، یا اللہ آپ پاک ہیں، یا اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یا اللہ اپنی حمد و ثنا کے صدقے میں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ عمل بہترین طریقے سے کریں. اور پھر رب العالمین ہماری دعائیں قبول کریے یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اللہ جب ہم گھر سے نکلیں
تو ہمیشہ اللہ ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے خاندان والوں کے ساتھ یا اللہ، اور تمام امت مسلمہ کے ساتھ یا اللہ، تمام مسلمانوں کے، ہمارے دوست احباب کے سب کے ساتھ یا اللہ، جتنے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان سب کے ساتھ رہنا یا رب العالمین، اور ہر ایک کا سفر یا اللہ خیر والا، برکت والا، رحمتوں والا، مبارک سفر ہو یا اللہ، جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کی بھی خیر سب کو پہنچے اور ہماری خیر بھی ان کو پہنچے، آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔